السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ پیدا ہوئے اللہ کے گھر میں پائی شہادت مسجد میں۔ اس کائنات فانی میں جتنے بھی مذاہب ہیں، ان میں امیر المؤمنین ابو الحسن حضرت علی کرم اللہ وجہہ مقدس، پاک اور محترم تسلیم کیے جاتے ہیں۔ کرم اللہ وجہہ حضرت علی کے مبارک نام کے بعد اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے قبل ازاں اسلام کبھی بت پرستی نہیں کی۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب آپ نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تو ان کی نگاہیں سب سے پہلے جناب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی۔ چنانچہ یہی پہلی اور آخری خوبصورت شبیہ جو خداوندی تعالی کا شائقار تھی، جو علی کو پسند آئی اور ان کی نگاہوں کا مرکز بنی رہی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علی کو پیدا ہوتے ہی گود میں لیا، منہ میں زبان دی اور دودھ کی بجائے لعاب دہن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سیراب ہو کر لاحمق لمحی حقدار بنے۔ یاد رہے کہ آپ پہلے عظیم انسان ہیں جن کے منہ میں حضور کا لعاب دہن گیا، جس کے نتیجے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا کردار بنا اور پیغمبر اکرم کا ایمان میں صاف صاف نظر آیا۔ رسالت اور امامت میں بڑا باریک رشتہ ہے۔ یہ خوشبو کہہ رہی ہے شافی محشر کے بشر سے۔ جوش ملیح آبادی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت علی نے سب سے پہلے جو دیکھا وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور انہوں نے جو آواز سب سے پہلے سنی وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو گود میں پالا، اپنی شخصیت کے سانچے میں ڈالا، اپنے سائے میں پروان چڑھایا، اور وہ ان کے وجود میں اس طرح جذب ہو گئے کہ علی کو اپنے انفاس سے بوئے محمد آنے لگے، جس کا نتیجہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر اس مضبوطی سے قائم ہو گئے کہ وہ حق کا جسم، حق کی جان، حق کا اعلان اور حق کی آواز بن گئے۔ شان علی بزبان مصطفیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ، قرآن علی کے ہیں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہوں، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، سب سے پہلے میرے ساتھ علی نے نماز پڑھی، میرا اور علی کا نور ایک ہے، علی وہ ہے جن کا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ روایات کے مسلمانوں کے خلیفہ اول صحابی رسول حضرت ابو بکر اور حضرت علی کی طرف غور سے بہت دیر تک دیکھتے رہتے تھے۔ کسی نے وجہ پوچھی تو حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی بہت دیر تک غور سے دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی شخص بھی صراط پر سے گزر کر فردوس میں نہ جا سکے گا جب تک کہ علی کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہ ہوگا۔ حضرت علی کے القابات، خطابات، مینا، امیر المؤمنین، علی مرتضیٰ، اسد اللہ، ید اللہ، نفس اللہ، حیدر قرار، نفس رسول، ساقی کوثر اور کرم اللہ وجہہ شامل تھے۔ کنیت ابو تراب اور ابو الحسن ہے۔ واصف علی واصف کے بقول علی کا نام اسد اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، ید اللہ ہے، ولی اللہ علی ملت کا رہبر ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں علی دین اسلام کے وہ امام ہیں جن کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ وہ شرف ہے جو کہ حضرت آدم سے لے کر آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوا اور نہ قیامت تک ہوگا۔ رسول اللہ کی نبوت کی عینی گواہ حضرت علی کرم اللہ ہیں۔ وہ مباہلہ علی کرم اللہ وجہہ، خطیب
ممبر سالونی تھے، شب ہجرت بستر رسول پر سوئے اور وقت ہجرت رسول نے اہل مکہ کی امانتوں کا امین آپ کو بنایا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسجد قباء کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ سب سے بہتر فیصلے کرنے والے تھے۔ جنگ بدر ماہ رمضان میں واقع ہوئی، اس کی فتح کا صحرا آپ ہی سر تھا۔ آپ کبھی کسی جنگ میں میدان سے بھاگے نہ شکست نہیں کھائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ تمام مسلمانوں سے تقریباً 7 سال پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ آپ رسول اللہ کے ساتھ سایہ کی طرح رہتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بڑھ کر اس دنیا میں کوئی سخی نہیں۔ آپ تمام علوم کے موجد اور ان میں کمال کا درجہ رکھتے تھے۔ علم نحو کے قواعد کی ایجاد بھی آپ ہی نے فرمائی اور حروف کے تعارف کے اصول و ضوابط آپ نے تعلیم فرماتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات والا صفات میں بدرجہ موجود تھی۔ اس طرح آپ کی شان میں صرف اتنا ہی کہنا ممکن ہے کہ بعد از رسول خدا تمام تر اوصاف و کمالات کے نقطہ انتہا کی برتری کا دوسرا نام علی کرم اللہ وجہہ ہے۔ آپ کی ذات اخلاق حسنہ کا پیکر اور اوصاف حمیدہ کا مجسمہ تھی۔ ان کی سیرت بنی انسان کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور بہترین راہ ہدایت ہے۔ وحید الحسن ہاشمی نے کیا خوب کہا، بندگان حق کو دین حق کے پیغمبر سے ملا، دین کو مشکل کشا اللہ کے گھر سے ملا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔